یہی وہ گلیاں تھیں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. یہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتھر کی آپ کو زیارت کروائی، جہاں پہ آپ نے زخموں سے نڈھال ہو کے آرام کیا. جو باغ ہیں غالباً انہی باغوں کے درمیان بھائی یہ پورا علاقہ باغوں کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پہ بنو ثقیف قبیلے سے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے. بنو ثقیف نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کی دعوت کا انکار کیا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی لائبریری ہے. اس کے بعد یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی قبر مبارک ہے. مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں مکے میں ہوں اور میں نے آپ کو مدینے کی زیارتیں کروائیں، اور اب مکے میں اس زیارت پہ جا رہا ہوں. میں طائف کے سفر کی طرف جا رہا ہوں. میرے ساتھ جو ہے نا یہ عمر بھائی ہیں، پاکستان سے ہیں. یہ سب میرے ساتھ اس وقت جا رہے ہیں طائف کے سفر پہ. طائف کا سفر وہ سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. آپ نے معاشرہ فرمایا کہ طائف کی جو تکلیف ہے اس پہ بہت تکلیف تھی آپ کو. طائف والوں نے بہت تکلیف دی تھی آپ کو. تو میں آپ کو طائف کا سفر دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں کی زیارتیں کراؤں گا. اس وقت ہم حدا کے علاقے میں جو مشہور ہے جبل حدا کے نام پہ، یہ یہاں کا ہل اسٹیشن ہے. ہم تقریباً 45 کلومیٹر کی جو ہے نا اس کو ڈرائیو کر کر آئے ہیں. دیکھیں آپ کیا ماشاءاللہ خوبصورت آپ دیکھ رہے ہوں گے، درخت وغیرہ کٹے ہوئے. اس وقت ہم طائف کی طرف جا رہے ہیں اور جس علاقے میں ہم نے جانا ہے اس کو المسنا کہتے ہیں عربی زبان میں، علاقے کا نام ہے. اصل اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے لیے ہجرت سے پہلے آئے تھے، کیونکہ نبوت کے 10ویں برس میں جب اماں ختیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے والوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ طائف ہجرت کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جائے. اگر طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو کچھ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ اسی نیت سے اس المسنا کے علاقے میں آئے تھے. یہاں پہ وہ باغ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کی زیارت کریں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انگور پیش کیے گئے تھے، اور وہاں مسجد بن گئی ہے. باغ موجود ہے، باغ کے اثرات ہیں، باغ بہت سارے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک جگہ ہے مسجد جس میں وہ پتھر موجود ہے جو یہاں کے لوگ کہتے ہیں. اب اس کی کتنی حقیقت ہے یہ اللہ جانے، پر یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی حالت میں آپ نے سکون کے لیے ٹیک لگائی تھی، وہ پتھر آج بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ میں اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں. تو اس وقت ہم المسنا کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے، تاکہ اس پورے کانٹینٹ میں آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. یہ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کسی ہل اسٹیشن پہ جا رہے ہیں. واقعی میں ہل اسٹیشن ہی ہے طائف. طائف کا روڈ بالکل زگ زیگ ہے، سانپوں کی طرح بل کھاتا ہوا راستہ. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، ہم تو جا رہے ہیں کار میں اے سی آن کر کے آرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکلیف سے یہاں پہنچے ہوں گے، اور پھر جو یہاں پہ ان کے ساتھ برتاؤ ہوا طائف والوں نے کیا، اور اس پہ میرے نبی کی آپ دیکھیں میرے نبی کیا ہستی تھے، اس وقت بھی بددعا نہیں کی. اس تو یہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام پہ جو مسجد ہے جس کے ہم دیدار کے لیے آئیں گے، ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک مینار والی مسجد ہے. اس میں ایک ہی مینار ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں سے بھی اس کا دیدار کراتا ہوں. اور یہ اس کے آگے جو ہے یہ مستورات کی جگہ ہے، خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ لیفٹ پہ. میں آپ کو اس کا دیدار کرا رہا ہوں. ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں. یہ دیکھیے ہمارے دائیں ہاتھ پہ، یہ دیکھیے ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. اس کے احاطے میں گاڑی پارک کریں گے اور پھر آپ کو مسجد اندر سے دکھاتے ہیں پوری. یہاں پہ جب طائف پہ جب حملہ کیا تھا مسلمانوں نے، طائف کی فتح، طائف پہ جو شہداء صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی بھی قبریں موجود ہیں. اس مسجد کا جو کورڈ ایریا ہے 15,000 اسکوائر فیٹ کورڈ ایریا ہے. بہت بڑی مسجد ہے، 15,000 اسکوائر فیٹ. اور اس وقت طائف کی سب سے قدیم مسجد اس لیے ہے کہ اور جو پرانی قدیم مساجد تھی وہ بند کر دی گئی ہیں، اور یہاں پہ نماز ہوتی، اس کو قدیم مسجد کہا جا سکتا ہے. اور ابھی جتنی میجر نمازیں ابھی سب بند ہیں، ظہر میں یہ کھلے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی مکتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام پہ مکتبہ بنا ہوا. یہ لائبریری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پوری لائبریری یہ مسجد کے ساتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں. آپ ہمارے بہت بڑے اسکالر تھے، آپ سے بہت سی احادیث کے راوی ہیں، آپ کی بہت اچیومنٹ ہے.
یہ صحابہ کے دور میں جو پتھروں پہ خطبے لکھا کرتے تھے ان کے ہاتھ کی لکھائی موجود ہے، اور یہ جو خطبہ ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پہ تھا، جو انہوں نے یہاں پہ لائبریری میں رکھا ہے۔ یہ لائبریری کے برابر میں جو جگہ ہے، یہ جگہ جو ہے اس دیوار کے پیچھے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ ہم نے سلام عرض کر دیا، ابن پاس کا ہم پر بہت احسانات ہیں۔ آئیے میں آپ کو اب مسجد کا اور دیدار کراؤں، آپ کو اور مسجد دکھاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر ہیں، فقیہ ہیں، بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔ اب حبر الامہ کا آپ کو لقب ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی بایوگرافی، صحابہ کے بارے میں پڑھیں۔ ہم پتہ نہیں کن کیسے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان سے بڑا مصنف، ان سے بڑا اسکالر شاہی دنیا میں پہلے کوئی آیا ہو۔ دوستوں، ایک عجیب موسم ہے، یقین کریں ایک عجیب ٹھنڈ سی ہے، ایک عجیب سی ہوا میں ایک سکون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ابھی جو لائبریری میں گئے، یہ آپ کے قبر کے قریب، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ تو کوئی مقبرہ نہیں بنایا ہوا، چار دیواری انہوں نے وہاں پہ کھینچی ہوئی ہے، لیکن ایک عجیب سا سکون ہے، یقین کیجیے بہت عجیب سکون ہے۔ دوستوں، اس وقت ہم طائف پہنچ چکے ہیں اور یہ مسنا کا علاقہ ہے۔ مسنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، آپ ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے تھے دعوت کی نیت سے۔ یہ آپ دیکھیں میرے بیک سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ وہ جو باغ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے۔ میں آپ کو دیدار کراتا ہوں اس کا۔ اب دیکھیں جی، یہ وہی جگہ ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دعوت کی نیت سے، اور یہاں پہ ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوا تھا، آپ کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پہ بنو ثقیف قبیلے سے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ بنو ثقیف نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ میرے نبی تو استقلال کے پہاڑ تھے، پھر آپ نے یہاں سے سوچا کہ میں کچھ اور لوگوں سے ملاقات کروں، کچھ اور قبیلے کے لوگ ملیں، ان کو دعوت دوں۔ دیکھیں یہ کیسی گلیاں ہیں تنگ، یہ سارے باغات ہیں، یہاں پہ چیری لگی ہوئی ہے، انگور ہیں، آپ دیکھیں سارے باغات ہیں، یہ سارے باغات کا علاقہ ہے۔ اور غالباً عتبہ کا جو باغ تھا انہی میں سے کہیں باغ تھا۔ عتبہ نے یہاں سے بیٹھے ہوئے، میں آپ کو دکھاؤں گا مسجد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نڈھال ہو کے پناہ لی تھی، وہ جگہ۔ بنو ثقیف نے جب آپ کے ہاتھ پہ دعوت قبول نہیں کی تو آپ نے ارادہ کیا کہ اور قبیلوں کے سردار سے ملا جائے۔ بنو ثقیف سے بعد میں حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم، اسی کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ اس وقت مسجد عداس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ عتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آپ نے ان کے غلام تھے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عتبہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں تو کہنے لگا ہائے ہائے، یہ طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا، اور اس نے اپنے باغ کے انگور توڑ کے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی ضیافت میں پیش کیے۔ عداس رضی اللہ عنہ کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، یہ دیکھیں آپ۔ دوستوں، یہی وہ گلیاں تھیں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اپنے لیے نہیں کھائے، اپنی امت کے لیے۔ یہی گلیاں تھیں جہاں میرے نبی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں تک لہو خونم خون تھا، آپ کا جوتا مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر پہ چوٹ لگی تھی، آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا تھا۔ جی، عتبہ کے جو باغ ہیں غالباً انہی باغوں کے درمیان باغ، یہ پورا علاقہ باغوں کا ہے، یہ پورا علاقے انہوں نے ابھی کنسیل کیا ہوا ہے سارے، آپ دیکھیں یہ سارے باغات ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ بنو ثقیف نے آپ کو آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ نے بنو عبد کی طرف کہ کچھ سرداروں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 سردار عامر، مسعود اور حبیب بنی عبد کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینے کی نیت سے ان کے طرف رخ کیا اور آپ نے ان کو دعوت دی۔ ان تینوں سرداروں نے نہ صرف آپ کی دعوت کا انکار کیا بلکہ شرارتی لڑکوں کو، جس طرح سے ہم یہ گلی وہ نہیں ہے
لیکن میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی تنگ گلیوں میں دونوں طرف جانب پہ شرارتی لڑکوں کو کھڑا کر دیا اور آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جوتا لہو لہان ہو گیا. خوبانیاں یہاں کی اسی باغ کی. دیکھیں یہاں پہ وہ وادی تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرارتی بچوں نے پتھر مارے تھے آپ کو، اور آپ تکلیف کی وجہ سے وہاں سے چلتے ہوئے آئے. اور یہ سامنے اب مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نڈھال ہو کے زخموں سے سانس لیا تھا. اور ادبا نے یہاں پہ کچھ باغ تھے، ادبا نے وہاں سے دیکھا اور کہنے لگا ہائے ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ بہت برا کیا، اور اپنے غلام کو یہاں بھیجا انگور کا تحفہ دے کے. اب کہتے یہ ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد تعمیر کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کے کچھ دیر کے لیے سانس لیا تھا اور آپ لہو لہان تھے. پہ آپ نے زخموں سے نڈھال ہو کے آرام کے لیے تھا. اور ادبا کا باغ جو غالباً ہوگا وہ اس طرف تھا، کیونکہ اس وقت تو یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، اس وقت تو لوگ دور سے کم آبادی تھی، لوگ دیکھ لیا کرتے تھے. تو اس نے اپنے باغ اس طرف سے اپنے غلام کو یہاں بھیجا تھا انگوروں کے ساتھ کہ محمد کو دو. یہ ادبا بن ربیع وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فرمایا تھا کہ قریش میں سے کسی بندے میں خیر ہے تو وہ آدمی جو غلابی یا لال اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے. تو ادبا کے بارے میں آپ نے پوشن گوئی کی تھی، تو ادبا کے غلام نے آپ کو یہاں پہ ایک انگور پیش کیے تھے. القوا نام مسجد کا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے اوپر آرام کیا تھا. یہ پتھر دیکھ رہے ہیں آپ، اب اس پہ کتنی صداقت ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو بتا رہے ہیں یہاں کے مقامی کہ یہ پتھر تھا جس پہ آپ نے آرام فرمایا تھے. آپ زخموں کی بہت شدید زخمی تھے آپ. حداث جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور ادبا کے غلام تھے، وہ آپ کے لیے یہاں پر انگور لے کر آئے. اور جب واپسی میں جب یہ ادبا کے پاس پہنچے تو ادبا کے دوست یا اس کے ساتھی نے کہا کہ ادبا مجھے حداث کا چہرہ کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے. تو ادبا نے کہا کہ محمد کے کلام میں جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے، یہ مکے والے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے. اور حداث جو تھے جو کچھ دیر پہلے غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. انہی کی یاد میں نے جو پہلی مسجد دکھائی انہی کے نام پہ منسوب ہے. اس میں تو خوشبو مسلسل آ رہی ہے، مسلسل خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے. بھائی کسی دیوار میں کسی پتھر میں خوشبو نہیں ہے. جو صاحب یہاں پہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں 6 سال پہلے یہاں آیا تھا اور 6 سال میں سب یہ بند کیا گیا تھا. یہ 3-4 سال پہلے پتھر کو اوپن کیا گیا، پتھر کو دبایا گیا تھا. تو اللہ جانتے ہیں، لیکن خوشبو اس میں خود اس وقت اللہ کو حاضر نظر بتاتا ہوں، خوشبو اس میں آ رہی ہے. یہ وہ جگہ جہاں پہ جبریل علیہ السلام پہاڑ والے فرشتوں کو لے کر آئے اور فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دوں. تو میں آپ کو چل کے وہ جگہ دکھاتا ہوں، اور وہاں پہ جو آپ نے دعا کی وہ بھی جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ اب میقات بن گیا ہے. چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اس جگہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سکون کا سانس لیا تھا. یہ پہاڑ تھا اس وقت، اب یہاں ہمارا میقات ہے. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. اس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں ذلت کی اور رسوائی کی. اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو طور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں. اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو. تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت. دوستوں میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سفر طائف ڈیٹیل سے دکھاؤں، اور میں نے اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا مجھے پلیز کامنٹ کیجیے گا. آپ کے کامنٹس سے بہت انرجی ملتی ہے.
پر ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی امت کے لیے، اور امت کا فرض ہے کہ یہ وہ امت ہے جو سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دعوت والا کام کرے گی۔ میرے نبی والی محنت ہم سب کو کرنی ہے، تو آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل عدیل دا ٹورسٹ۔ لنک میں نے شیئر کر دیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اور زیارتیں دکھاؤں گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ صلی علی شفیعنا صلی